السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالعزیز آنکولوجسٹ۔ آج ہم نماز کے تعلق سے اس کے طبی فائدے کیا کیا ہیں ان پہ بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز دین کا دوسرا ستون کہلاتا ہے، اور نماز کے قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ 67 آیات میں اس کی تاکید کی ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، جہاں نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ معراج المومنین یعنی مسلمانوں کی معراج، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کر دیتی ہے۔ تو یہ جو اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے، اس کا آج دیکھیں گے کہ طبی فائدے کیا کیا ہیں۔ ویسے تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے سائنس سے کوئی اس کے فوائد کا پروف ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے، ان میں ہمارے لیے بے شمار فائدے بھی اس نے رکھے ہیں۔ وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ پھر بھی کیونکہ آج اس سائنسی دور میں بہت سارے لوگ نماز کے تعلق سے سوال پوچھ بیٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں، تو اسی لیے ہم نے میڈیکل لٹریچر جو اس تعلق سے ان کے فوائد ثابت کرنے کے سلسلے میں جو آئے ہیں، وہ آج ایک سرسری طور پر ان پہ نگاہ ڈالیں گے۔ نماز کے ان گنت فائدے ہیں، طبی فائدے۔ وہ جسم کا جہاں ایک یہ روحانی غذا ہے، وہیں طبی لحاظ سے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں اس کے فائدے مند اثرات پیدا نہ ہوتے ہوں۔ نماز جہاں ایک فزیکل ایکسرسائز ہے، جسمانی ورزش ہے، اور اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت سارے پوسچرز ہیں اس میں۔ نماز میں ہر ایک رکعت میں کم سے کم 7 سے 9 پوسچر آتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز ایک دن میں کم سے کم 32 رکعت نماز ہے۔ اس میں سے 20 رکعت فرض اور وتر اور 22 رکعت سنتیں، تو 32 رکعت کم سے کم ایک مسلمان دن میں نماز پڑھتا ہے۔ اور اگر ایک رکعت میں 7 سے 9 پوسچر ہیں تو 32 رکعت میں لگ بھگ کم سے کم 225 پوسچر ہو گئے، اور اس طرح سے ایک دن کے لگ بھگ 225 پوسچر، اور مہینے کے یہ لگ بھگ 6750 پوسچر بنتے ہیں۔ اب ان کا ہم آج بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوگا کے تعلق سے کتنا آج اس کا پرچار ہو رہا ہے۔ تو وہ جتنے بھی پوسچر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائدہ مند پوسچر جو ہمارے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے نماز میں اس نے پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے نماز ایک ایوریج اوسطاً 3 سے 6 منٹ لگتے ہیں، اور 12 رکعت کے لیے لگ بھگ آدھا گھنٹہ، اور اس حساب سے 32 رکعت کے لیے جو دن میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں لگ بھگ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ جو نمازی ہے وہ دن میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز ورزش کر لیتا ہے، اور یہ ایک جسمانی قوت کے لیے اور ایک بیلنس جسمانی ورزش ہو جاتی ہے۔ نماز ایک آئسومیٹرک اور آئسوٹونک ایکسرسائز ہے،
जो जिस्म के ज़्यादा तर जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनकी एक्सरसाइज बनती हैं। और हम सब जानते हैं कि नमाज में पोस्चर, जो आजकल ज़्यादा ये टर्म यूज़ होती है, पोस्चर, खड़े होना, फिर रुकू में, फिर सजदे में, फिर बैठना, फिर सलाम, ये सारे अगर हम इनको एज ए पोस्चर लें तो हर एक पोस्चर के अलग अलग फ़ायदे मेडिकल लिटरेचर में साबित हुए हैं। सबसे पहले नमाज में हम खड़े होते हैं, नमाज की नियत करके तकबीर तहरीमा कह करके खड़े होते हैं, और वो बिल्कुल एक सुकून, कोई हरकत उसमें नहीं होनी चाहिए। उसमें जितने भी कमर के पट्टे हैं, मसल हैं, टांगों के हैं, वो सारे उनकी वर्जिश होती है। फिर आदमी कुरान की तिलावत करता है, और ख़ासकर अगर तरतील के साथ करता है तो इसके फेफड़ों में और छाती के और जो पट्टे हैं उनकी वर्जिश होती है, और उसकी वजह से इनमें बहुत मुस्बत असरात दिखाए गए हैं बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में। उसके बाद हम रुकू में जाते हैं, तो रुकू में जो एक 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है जिस्म के ऊपर वाले हिस्से का लोअर हिस्से के साथ, नीचे वाले हिस्से के साथ, हिप जॉइंट पे लगभग ये एक 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है। इसकी वजह से जो कमर के मसल हैं और जो टांगों के ऊपर वाले हिस्से के और निचले वाले हिस्से के हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है। और इस वजह से जिन लोगों को डिस्क प्रोलैप्स है, ख़ासकर लोअर बैक का जो दर्द है, इसकी रोकथाम के लिए, और जिनको है उनमें इसका सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से टांगों के जो है ऊपर वाले हिस्से के और लोअर हिस्से की एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा जो पेट के मसल हैं, पट्टे हैं, इनकी एक्सरसाइज, छाती के पट्टों की, इनकी एक्सरसाइज होती है, और उसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो बीमारियां हैं उनको रोकने में और उनकी प्रोग्रेशन को कम करने में ये फ़ायदेमंद रहता है। उसके अलावा हम दोबारा खड़े होते हैं, और फिर जब सजदे में जाते हैं तो सजदे में हम सब जानते हैं कि सर जो है वो ज़मीन पे लगता है और जिस्म का सबसे निचला हिस्सा रह जाता है इस वक्त सजदे में। इसकी वजह से दिमाग में खून बहुत ज़्यादा जाता है, गर्दिश करता है, और इस वजह से इसके बहुत सारे नफ्सियाती फ़ायदे हैं। उसके अलावा याददाश्त को ज़्यादा करने में इसके मुस्बत फ़ायदे साबित हुए हैं, और इस हिसाब से बहुत सारी और जो दिमागी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम में ये फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा जब हम सजदे में और रुकू में होते हैं तो हमारे पैरानेज़ल साइनसेस जो होते हैं इनका ड्रेन बहुत अच्छी तरह होता है, और इस वजह से इनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, और फेफड़ों के, ख़ासकर जो नीचे वाले फेफड़ों के लोब्स हैं, हिस्से हैं, उनमें हवा का एक्सचेंज ज़्यादा होता है सजदे में और रुकू में, और इस वजह से फेफड़ों की इन्फेक्शन बहुत कम हो जाती है नमाजी में। इसके अलावा जब हम तशहुद में बैठते हैं तो उसमें पाँव के सारे जो छोटे जोड़ हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और बड़े जोड़ जो हैं, घुटने का जोड़ है और हिप का जोड़ है, जॉइंट है, ये सारे बेंड होते हैं, फ्लेक्स होते हैं ये। इसकी वजह से इन सारे जो टांग के और पाँव के जो मसल्स हैं इनकी वर्जिश होती है,
اور جوڑوں کے جو ان کی حرکت کا رینج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ان میں جتنی بھی آرتھرائٹس کی بیماریاں ہیں اور پٹھوں کی بیماریاں ہیں ان کی روک تھام میں، اور پھر ان کی جن کو ہے ان کے سمٹومیٹک فائدے میں، سمٹومیٹک امپروومنٹ ہونے میں ان کا بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو گردن کے پٹھے جو ہیں مسل ہیں دائیں سائڈ اور پھر بائیں سائڈ، تو ان کی حرکت ہوتی ہے، اور اس جو ہے ریپیٹڈ ان حرکت ہونے کی وجہ سے جو گردن کے پٹھے ان کی زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو اس ایریا کے بیماریاں ہیں جیسے سروائکل اسپائنڈلوسس ہے اس کی روک تھام میں بہت اہم کردار ہے، اور جن کو ہے ان میں سمٹومیٹک ریلیف ہونے میں بہت ہی مثبت ان کے فائدے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی غدے ہیں نماز کی ان ساری حرکات کی وجہ سے اور ریپیٹڈ حرکات کی وجہ سے جتنے بھی غدے ہیں، وہ پیچوٹری ہے، وہ تھائرائڈ ہے، یا وہ ایبڈومن کے ایڈرینل گلینڈ ہیں، ان سب پہ فائدہ مند اثرات ہیں. اور یہ شوگر میں اور اس طرح سے باقی غدوں کی بیماریاں ہیں ان کی روک تھام میں، اور ان کی جن کو ہے ان میں سمٹومیٹک ریلیف میں ان کا بے حدی فائدہ ثابت ہوا ہے نماز کی وجہ سے. نماز کی وجہ سے ایک آئیڈیل جو موضوع وزن ہے اس کو قائم رکھنے میں، اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان میں وزن کم رکھنے میں اس کا بے حدی اہم کردار ہے. اور جو بہت سارے پیپر آئے ہیں ان میں لکھا ہے کہ نماز ہر روز کی نماز میں لگ بھگ 80 کیلوریز خرچ ہوتی ہیں اضافی، اور وہ ایک نارمل وزن مینٹین رکھنے میں کافی مفید ثابت ہوئی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جتنا وزن زیادہ ہے اتنی ہی بیماریاں زیادہ ہونے کے خطرات رہتے ہیں، اور جب آئیڈیل وزن رہ گیا، مناسب وزن رہ گیا، تو ان سب بیماریوں کی روک تھام میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح سے نماز کے جتنے بھی یہ پوسچر گنوائے ہیں ان سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں اور جو نبض ہے اس کو کنٹرول کرنے میں فائدہ مند، نماز کے جتنے بھی پوسچر ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کی وجہ سے اور بہت سارے فائدے ہیں جن کو ہارٹ کی وجہ سے، قلب میں جو ان کے بیماریاں ہیں ان کی روک تھام میں اور ان کی جو ہے سمٹومیٹک ریلیف میں بے حدی فائدہ مند یہ رہتا ہے. ان میں بھلے ہی خون کی ورزش کم ہونے کی وجہ سے ہو، جو ہم جیسے ہارٹ اٹیک اور اس طرح کی جو باقی بیماریاں ہیں، اور جو بلڈ پریشر کے وجہ سے جو ہارٹ کی بیماریاں ہیں وہ بھی سب کم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو امیونولوجیکل، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کا اور بہت ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے جو ایک سسٹم بنا رکھا ہے جس کو ہم امیون سسٹم بولتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے میں جو ایکسرسائز ہیں یہ نماز میں جو ہوتی ہیں یہ بے حد ہی فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں. اسی طرح سے نفسیاتی بیماریوں کا تو بہت زیادہ پیپر آئے ہیں کہ نفسیاتی بیماریوں کی روک تھام کے لیے اور نفسیاتی بیماریوں کو برداشت کرنے کے لیے نماز بے حد ہی فائدہ مند رہتی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ میں آنکولوجسٹ ہوں تو آنکولوجی میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ فائدے کینسر کی روک تھام سے لے کر کے جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے ان کو اس کو برداشت کرنے کا، اور بے حد ہی نماز کی وجہ سے فائدے ہیں. روک تھام میں خاص کر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اپنے پرائیویٹ پارٹس جو دھوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو وضو کے باقی اعضاء جو دھوتے ہیں، یہ ایز اے ریفلیکس تھراپی جو چائنیز
مشہور چائنیز تھراپی یا ریفلیکس تھراپی بالکل ویسے ہی لگتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کی روک تھام میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. لیکن خاص کر کینسر کے تعلق سے اس کی روک تھام میں خاص کر وضو کا جو پارٹ ہے اور پھر اس کے بعد نماز کا، تو یہ پرائمری پریونشن میں جو انیشلی روک تھام میں ان کے اثر ہیں، کیونکہ پرائیویٹ پارٹس دھل جاتے ہیں، ہم ریپیٹڈلی دھوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پرائیویٹ پارٹس کے جو کینسر ڈیولپ ہوتے ہیں ان کی روک تھام میں وضو اور نماز کا بے حد ہی اہم کردار ہے. اس طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر جیسی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے میں اور یہ بے حد ہی فائدہ مند ہے. اور اس میں جو امریکن کینسر سوسائٹی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کینسر کے جہاں اس کا علاج جو کیموتھراپی ہی ہے، یہ اس کے علاوہ جو نماز بھی اور اس طرح سے دینی احکام پہ جو عمل کرتا ہے وہ بھی ایز اے ایڈیشنل ٹریٹمنٹ انہوں نے مینشن کیا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دینی احکام کو بجا لانے میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اور اس میں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسلمان ہر حالت میں، جس حالت میں بھی وہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. وہ صحت مند ہوتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے تو اجر کماتا ہے. وہ بیمار ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کے احکام بجا لاتا ہے، تو اس میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نماز جہاں بہت ہی ایک ضروری دین کا فریضہ ہے، وہاں طبی لحاظ سے بھی اس کے ان گنت فوائد ہیں. وہ نفسیاتی فائدے ہوں یا دماغ کے جو مرکزی دماغ ہے اس کی فائدے ہوں، یا جو دماغ کے پیریفرل پارٹس ہیں ان کے فائدے ہوں، بہت فائدے ہیں. اسی طرح سے غدوں کی بیماریوں کے، ہارٹ کی بیماریوں کے، ریسپیریٹری سسٹم کے، پھیپھڑوں کی بیماریاں، اور ایسے ہی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ اور جو جوڑوں کی بیماری ہیں ان کے، اور ان سب کے فائدے ہیں. اور آخر میں جو لوگ اس طرح سے خدا نخواستہ بالکل بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، جن کو پیلیٹیو یعنی ایک سپورٹیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں نماز کی وجہ سے بہت سارے فائدے جو محققین ہیں ان میں بہت سارے ان میں اپنے پیپرز میں یہ شائع کیے ہیں. خاص کر ان کی جو جسمانی حرکت ہوتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہیں، اور خاص کر ان میں بیلنس کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور وہ بیلنس کو امپروو کرنے کے لیے نماز میں جو پوسچر ہیں یہ بے حد ہی فائدہ مند رہتے ہیں. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نماز کے ان گنت فوائد میں سے یہ چند طبی فوائد ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں. اور جو اس کے فائدے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی وجہ سے جو نمازی ہیں وہ زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے، اور جو بدقسمتی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ان کا ذوق اور شوق ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے جو دنیاوی فائدے ہیں اور جو بہت زیادہ اخروی فائدے ہیں ان سے وہ محروم نہیں رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکام پر پابندی سے کاربند رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں جہاں اس دنیا میں اجر و ثواب ہے وہ بھی دے، اور آخرت کے میں تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اللہ ہمیں وہ بھی عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.